کیا والدین اور فرینڈس سے ملنے کے لیے ہسبینڈ کی اجازت ضروری ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر کیا کریں؟ اچھا، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک اچھا فرینڈس کا تو یہ دیکھ لیں کہ خامند کی مرضی ہے وہ فرینڈس کے پاس جانے دے، ملنے دے یا نہ دے. اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ نا ہوتا کیا ہے، یعنی یہ سوال کیوں اٹھتے ہیں، اس میں کبھی کبھی نا خامند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو دوست ہے نا یہ اس کی ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو ایک دوسرے انداز میں جو ہے نا وہ اس کی ذہن سازی کر رہی ہے اور مائنڈ سیٹ کو چینج کر دے گی، گھر کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، خاوند کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے فرینڈس بھی مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، اور ہر ایک آپ کو دوست نہیں ہوتا. یعنی ہم نے جو معاشرے میں دوست بنائے ہوئے ہیں نا، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم چونکہ آپس میں بیٹھتے ہیں، خوش گپیاں ہوتی ہیں تو یہ دوستی ہے. تو دوستی کا معیار ویسے یہ تو نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ اس وجہ سے بھی منع کر سکتے ہیں. خیر مرضی ہے خامند کی، فرینڈس کے معاملے میں وہ اگر روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن پیرنٹس کے معاملے میں خامند مجبور نہیں کر سکتا. اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. اگر خامند یہ کہتا ہے کہ اس ویکینڈ پہ تم نہ جاؤ اور نیکسٹ ویکینڈ پہ چلی جانا، اس دفعہ کوئی کام ہے یا کچھ بھی، وہ کوئی ریزن پیش کر دیتا ہے، تو یہ روکنا نہیں ہوتا. یہ ایک قسم کی ایک وقت کی ترتیب ہے یا اپنی سہولت کو دیکھا جا رہا ہے، تو یہ منع کرنا نہیں ہے. اب وہ یہ کہے کہ میں نے اسی ویک میں جانا ہے اور میں ضرور جاؤں گی، تو مجھے منع نہیں کر سکتے. تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر کا دیا عورت پر. تو ویسے بھی یہ کہا ہے کہ اس کی فرما بردار، وہ جو کہا ہے نا کہ فالصالحات قانتات، کہ نیک ہوں، فرما بردار ہوں. تو فرما برداری یہی ہے کہ وہ ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ مان لیں، جائز ہے تو مان لینی چاہیے. تو اس پہ ضد نہیں کر سکتی عورت کہ میں ابھی ضرور ہی جاؤں گی. وہ آپ کو کہہ تو رہا ہے کہ آپ بعد میں چلی جائیں یا اپنی تھوڑا کاموں کی ترتیب دیکھ لیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی نہیں جانا، تم مل ہی نہیں سکتی، تمہاری شادی ہو گئی، اب تم نے یہاں سے وجہ سے، وہ تھوڑے ٹیپیکل ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مر کے ہی نکلنا ہے یہاں سے. وہ کوئی سین نہیں ہے ایسا. اسلام اس سے منع نہیں کرتا. ظاہر ہے اس کے ماں باپ ہیں، اس کا ایک رشتہ ہے، کوئی ماں کو پریشانی ہے، باپ کو پریشانی ہے، تو وہ جائے گی، ان کی عیادت کر لے، تیمارداری کرے، پریشان ہے، یا کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی بڑا قریبی تھا اور ماں کہتی ہے کہ جانا ہے، تو اس میں وہ منع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کا بہت ہی قریبی رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا. تو خاوند اگر منع کرتا ہے کہ کبھی نہیں جاؤ گی، اگر یہ حکم توڑ کے بھی چلی جاتی ہے تو یہ گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ اس ماں کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کی ذمہ داری لگائی ہے. اور اگر کہیں پہ ایسا ہے کہ اتنا ظلم ہے کہ تم کبھی جا ہی نہیں سکتی، نہ اس کے رشتہ داروں کو آنے دینا، نہ اس کو جانے دینا، اور وہ ایک قید کر کے رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے رشتے میں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یعنی جس نے آپ کو کبھی بھی پوری زندگی نہ وہ جانے دے رہا ہے نہ آنے دے رہا ہے، آپ کو قید کر دیا ہے، تو پھر تو یہ ظلم ہے نا. وہ ایک انسان ہے، وہ عورت بھی، اس کے رشتے ہیں، ناطے ہیں، تعلقات ہیں، تو پھر تو وہ والے میں تو آپ کو رہنا ہی نہیں چاہیے نا. ایسے انسان کے ساتھ آپ کی زندگی گزر کیسے سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے میں نے تینوں حالتیں بتا دی ہیں، ظلم والی بھی، اور وہ دوسری جس میں آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی نہیں ملنا، تو آپ چلی جائیں گی تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن جو پہلے والی ہے نا، اس پہ ضرور غور کرنا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے گھروں میں لڑائی یہی ہوتی ہے، اور وہ کویسچن پوچھنے کا انداز بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں ابھی جاؤں، خامد منع کر رہا ہے، وہ کہتا ہے تم بعد میں چلی جاؤ. تو یہ ضرور ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو پھر اس وقت خامد کی ہی ماننی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا ایک اور اسی کویشچن سے مزید ایک کویشچن نکالنا چاہ رہی ہوں. وہ آپ نے بات ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کیسز میں ہو سکتا ہے، میرے خیال سے دونوں سینیریوز میں، کہ ہو سکتا ہے کبھی ہسبینڈ کو کسی انسان کی پہچان نہیں ہو رہی صحیح سے، فرینڈس کی ہم نے جو بات کی، تو بیوی ہو سکتا ہے اس کو بار بار کہہ رہی ہوگی تمہارے اچھے دوست نہیں ہیں، ان سے نہ ملا کرو، کم ملا کرو. لیکن خیر وائف کے سینیریو میں بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ وائف ڈومینیٹنگ ہو تو وہ بالکل ہی ہسبینڈ کو روک لے، ورنہ موسٹلی ہسبینڈ تو پھر بھی چلے جاتے ہیں سنو کے ایک دو. ٹھیک ہے. بیوی کے کیسز میں سینیریو میں ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وہ آف کورس وہ منع کر دیں تو بیوی تھوڑا سا ڈر کے بھی پھر رک جاتی ہے کہ مجھے گناہ ہوگا. اس سینیریو میں ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سم ٹائمز آپ کو سننی چاہیے، سم ٹائمز میرے خیال سے ہمیشہ آپ کو سننا تو چاہیے اپنے پارٹنر کو کہ وہ کیا ایڈوائز
کریں ان کے کنسرنس کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے یا جو ان کو فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ بندہ یا بندی ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. لیکن کبھی کبھی کچھ سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بلا وجہ جیسے ہمیں پتہ نہیں یہ نارسسسٹ آج کل نارسسزم کے اوپر ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو نارسسسٹک جب بیہیویئر ہوتا ہے خاص طور پہ تو وہاں پر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ اس انسان کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ اسٹوپڈ ہوں, میں بہت ہی بیوقوف ہوں, یا میں اتنی بچی یا اتنا بچہ ہوں کہ یہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے مجھ پہ, اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر ایک انسان جس سے میں ملنے جا رہی ہوں مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں ان سے ملوں گی. لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے جس طرح آپ ایزیوم کریں اس طرح کے وہ لوگ نہیں ہیں, وہ اچھے صحیح لوگ ہیں, مناسب لوگ ہیں, تو اسی وجہ سے میں جا رہی ہوں, تو آپ مجھے بار بار کیوں جج کریں. تو ایسی سچویشن میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے. چلیں جس طرح ہم ابھی اس وقت وائف کی ہی بات کر رہے ہیں لیٹس سے, تو اگر خاتون ہے اور ان کو ایون سم ٹائمز فیملی ممبر سے بھی نا, چلیں ماں باپ تو آپ نے کہا کہ وہ ایک الگ ریلیشن ہے نا, بٹ ہو سکتا ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, جیسے آپ کی بہنوں کی فیملی ہے یا آپ کے خالاؤں کی فیملی ہے, چاچا کی فیملی وغیرہ وغیرہ وہ, تو وہاں پر بھی اگر اس طرح کا بیہیویئر بار بار آ رہا ہو, آپ کو اتنا زیادہ مطلب بنا کیا جا رہا ہو کہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں یا وہ اس طرح کے لوگ ہیں, اس طرح کے تم کیوں ملتی ہو ان سے بار بار, اور آپ کو وہاں پر اگر یہ پتہ ہے چیز کہ نہیں انشاءاللہ وہ اچھے لوگ ہیں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ ایک ٹائم اسپینڈ کیا, یا آپ کو بھی اللہ نے ایک عقل اور سمجھ دی ہے نا, اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے, تو ایسی سچویشن پہ پھر انسان جو ہے وہ کیا کرے. اچھا یہ نا ڈپینڈ کرتا ہے حالات پہ, ضروریات پہ, تعلقات پہ, معاملات پہ. اگر تو وہ صرف ویسے ملنے کے لیے جا رہی ہے نا, کوئی خاص تعلق نہیں ہے, تو خامد جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ کہیں پہ ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ بھی منع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یعنی وہ نہیں چاہتا. وہ حدیث میں کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھنے والی ہے وہ صالحہ عورت ہے. پھر دوسرا کہ جو وہ کہے اور اس پہ وہ اطاعت کرے, یعنی پسندیدہ بات یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا یہاں پہ جائے تو یہ نہ جائے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت قریبی ہے, جیسے آپ کی خالہ ہیں یا آپ کی پھپھو ہیں, وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, یا مطلب لگتا ہے کہ پتہ نہیں بچیں گی بھی یا نہیں بچیں گی, یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو گئی کہ بہت قریبی فوت ہو گیا تو جانے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی. تو ایسی صورت میں خاوند کی طرف سے یہ ظلم ہی ہے, اور خاوند کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ایسا کرتا بھی ہے تو وہ رشتہ بچانے کے لیے رک جاتی ہے, لیکن خاوند عند اللہ مجرم ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ اس نے اس کے حقوق اس سے سلب کر لیے. لیکن جو پسندیدہ جگہ ہیں وہاں پہ خاوند کی مرضی ہی ہوگی سوائے ماں باپ کے. اگر ماں باپ سے کبھی بھی ملنے نہیں دے رہا وہ, تو وہ چلی جاتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ چلی گئی تو پھر وہ اس کو طلاق دے دے گا یا چھوڑ دے گا. اب یہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے وہ آپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.